السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہفتے مسجد کی مناسبت سے گفتگو تھی اور یہ اعلان تھا کہ آئندہ ہفتے بھی اسی عنوان پر بات ہوگی، لیکن چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کا پہلا جمعہ ہے تو مناسب خیال کیا کہ سیرت پاک کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کیا جائے۔ اسی مناسبت سے گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک صحیح بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صدق اللہ العظیم۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر قبیلہ قریش میں بنو ہاشم ایک گھرانہ ہے جو اپنے آپ میں انتہائی محترم ہے، معزز ہے، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جتنے قبیلے بستے ہیں، جتنے قبائل آباد ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ شریف اور اعلیٰ کردار کا مالک، اعلیٰ ظرف کا مالک، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے محترم گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ سے انتہائی عقیدت و محبت رکھنے والا اگر کوئی قبیلہ ہے تو وہ قبیلہ ہے قبیلہ قریش، اور اس کی یہ ایک شاخ ہے بنو ہاشم، اس کا یہ گھرانہ ہے۔ اس قبیلہ قریش میں ایک عظیم شخصیت ہے، اس بنو ہاشم گھرانے میں ایک انتہائی باوجی و شکیل انسان ہے جن کا نام ہے جناب عبد المطلب، جو آج کی تاریخ میں اس قبیلے کے چیف ہیں اور اس قبیلے کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عبد المطلب اپنی اعلیٰ ظرفی، حسن اخلاق اور بلند کردار کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں بسنے والے تمام قبیلوں اور صرف مکہ مکرمہ ہی میں نہیں، اطراف و جوانب میں جتنے قبائل آباد ہیں، مکے سے لگی ہوئی جو بستیاں ہیں اور مکے سے قریب تر جو شہر ہیں، بلکہ یوں اگر کہا جائے تو بات غلط نہ ہوگی کہ دور دراز کے شہروں اور دور دراز کے علاقوں میں عبد المطلب اسی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں جو عظمتیں ان کو مکے کی سرزمین پر حاصل ہیں۔ اسی قبیلہ قریش کے انتہائی عظیم انسان جناب عبد المطلب، اللہ رب العزت والجلال نے ان کو ایک نہیں 10 بیٹے عطا کیے، اور ان 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ پاک باز، سب سے زیادہ عفیف، سب سے زیادہ سمجھدار و سنجیدہ اور انتہائی بلند اقدار و اخلاق کی مالک اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہے جناب عبداللہ۔ عبد المطلب کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن ان کے حسن و جمال میں اور ان کی رنگت میں وہ سفیدی تو ہے، وہ سرخی تو ہے جو ایک خوبصورت انسان میں ہوتی ہے، لیکن
وہ سرخی انگاروں کی مانند دکھائی پڑتی ہے۔ گویا یوں کہے کہ وہ خوبصورتی تو رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ میں اس درجے پرکشش نہیں ہے جس درجے ایک انسان کو ہونا چاہیے۔ جناب عبداللہ ان کے مقابلے بالکل مختلف ہے۔ وہ انتہائی دلکش چہرے کے مالک ہیں۔ ان سے جب کوئی ملتا ہے تو بس ان کو دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ ان سے جب کوئی ملاقات کرتا ہے تو ان کے پاس کھڑے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کے سننے کو جی چاہتا ہے۔ یہ جناب عبداللہ جب کسی سے مکے کی سرزمین پر ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ عبداللہ مجھ سے باتیں کرتے رہیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ وقت عبداللہ کی معیت میں، ان کی ہمنشینی میں حاصل ہو۔ لیکن عبداللہ ہیں جو انتہائی عفیف ہیں، کم گو ہیں، پاک دامن ہیں، نگاہیں جھکی رہتی ہیں اور ذرا سمٹ کر اپنے آپ کو راستے کے کنارے پر لے کے چلتے ہیں۔ ان سے بات کرنے کو لوگ آگے بڑھتے ہیں اور وہ ہے کہ کسی سے بہت زیادہ دلچسپی وہ نہیں رکھتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ مکے کی شہزادیاں، مکے کی بیٹیاں اور حسن کی انتہائی حسن کی مالک لڑکیاں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ عبداللہ ان سے بات کریں، وہ عبداللہ سے نکاح کا پیغام بھیجیں، یا یہ کہ عبداللہ کی معیت اور صحبت ان کو کسی درجے میں حاصل ہو جائے، یا یہ کہ عبداللہ ان سے اپنے عشق کا اظہار کر دیں، یا یہ کہ وہ عبداللہ سے عشق کا اظہار کریں اور عبداللہ ان کو قبول کر لیں۔ مکے کی سرزمین پر جناب عبد المطلب کے بیٹوں میں یہ پاک باز و عفیف عبداللہ ہے۔ مکے کی شہزادیاں ان پر اپنے آپ کو نوچھاور کیے ہوئے ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح عبد المطلب کا یہ بیٹا جس کی پیشانی میں ایک نور چمکتا ہے، عبد المطلب کا یہ لاڈلا جو اپنے آپ میں انتہائی حسین و جمیل معلوم ہوتا ہے، عبد المطلب کا یہ دلارا جو عبداللہ ہے، اصل میں یہ وہ پاک باز انسان ہے جو عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ وجیح ہے، سب سے زیادہ شکیل ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ اور بالا عظمت اور کردار کا مالک ہے۔ چنانچہ سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کہ عبداللہ سے عبد المطلب کے گھرانے میں عبداللہ کی مناسبت سے ان کی رشتہ داری ہو جائے۔ بڑے بڑے قبیلے کے لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کر عبد المطلب کے گھر پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کے لیے آپ ہم سے رشتہ داری کو قبول کر لیں۔ لیکن چونکہ ساری دنیا ظاہر کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے اور سب یہ دیکھ رہے ہیں عبداللہ کی پیشانی میں نور چمکتا ہے، سب یہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ کم گو ہیں، سب یہ دیکھتے ہیں عبداللہ عفیف ہے، پاک دامن ہے، سمٹ کے چلتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں، اچھائی ان کا شیوا ہے، ان کا پیشہ ہے، وہ اچھائی سے قریب تر ہے۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں ایسا کوئی نہیں ہے، سب ظاہر کی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہے ابھی تک کہ اس عبداللہ کو اس عظیم ہستی، اس عظیم شخصیت کا باپ بننا ہے جس کو یہ دنیا نبی آخر سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانے گی۔ یہ جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ، عبد المطلب کے 10 بچوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، پرکشش، باوجاہت، اعلیٰ اقدار و اخلاق کی مالک شخصیت ہے۔ عبد المطلب اپنے ان بیٹے کا رشتہ چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پروردگار نے اس زمین پر آنے والے انسانوں کی جوڑیاں ان کے وجود سے پہلے لکھ دی ہیں، کس کو کس کی دلہن بننا ہے، کس کو کس کا شریک سفر بننا ہے، کون کس کا زوج ہوگا اور کون کس کی زوجہ ہوں گی، کون کس کے حرم میں بحیثیت بیوی آئے گی اور کس کو کس کا شوہر بننا ہے، یہ خدا کے نظام میں اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں پہلے سے طے ہے۔ پورا مکہ منتظر ہے، رؤسائے مکہ منتظر ہے اور قبائل مکہ منتظر ہے، جہان بھر کے لوگ منتظر ہیں عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ سے ہماری بیٹی کی نسبت جڑ جائے۔ لیکن خدا کو کچھ اور طے ہے۔ اللہ رب العزت
العزت والجلال یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ عبداللہ کے سلسلے سے میرے پیغمبر کو اس زمین پر آنا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے باپ ہیں، چنانچہ ماں کا انتخاب کیا جا چکا ہے، عبداللہ کی نسبت طے ہونی ہے، اس زمین پر طے ہونی ہے جو آج کا مدینہ ہے، کل کا یثرب تھا، اس زمین پر درمیان ایک واسطے سے عبد المطلب کے اس بیٹے عبداللہ کا رشتہ طے ہوا، اور وہ خاتون جس کو سیدہ آمنہ کہا جاتا ہے وہ انتہائی عظیم خاتون ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک قبیلہ بنو زہرہ ہے، اس کی معزز ترین خاتون ہے حضرت آمنہ، ان سے جناب نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد جناب عبداللہ کی نسبت طے ہوئی ہے۔ جیسے مکے کی زمین پر عبداللہ اپنے کردار میں نمایاں ہے، ممتاز ہے اور سب سے زیادہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں، جیسے عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ عبداللہ سے ان کی نسبت ہو جائے، ویسے مدینہ منورہ کی سرزمین پر یہ سیدہ آمنہ وہ معزز خاتون ہے کہ اس اللہ کی بندی سے زیادہ شریف، اس اللہ کی بندی سے زیادہ عفیفہ اور پاک دامن خاتون پورے مدینے میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ آمنہ کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں، ادھر عبداللہ کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں، مکے کے اوباش اور مکے کے شریر لڑکے عبد المطلب کے اس بیٹے عبداللہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہا سے زیادہ شرمیلے ہیں، ان کو تو خاتون ہونا چاہیے تھا، عورتیں بھی اتنی زیادہ نہیں شرماتی ہیں جتنا یہ شرماتے ہیں۔ اس طرح کے طنز کیے جاتے ہیں، فقرے کسے جاتے ہیں اور ان کی حیا کو واضح کیا جاتا ہے، ان کی پاک بازی کے چرچے اور نغمے گائے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہی کچھ صورتحال مدینے کی سرزمین پر ہے، اماں آمنہ کے لیے ہے، آمنہ کا رشتہ مکے کی زمین پر طے ہو رہا ہے، اور اب زبانوں پر یہ کلمات ہیں، یہ چرچے ہیں اور زبانوں پر یہ نغمے ہیں کہ جیسے عبداللہ پاک باز تھے، عفیف تھے، پاک دامن تھے، ویسے اللہ نے عبداللہ کی بیوی کو منتخب کیا ہے، آمنہ بھی بالکل ویسی ہے، کیسی بھولی ہے، کیسی سادی ہے، کیسی سچی ہے، ان کو دیکھے جانے کو جی چاہتا ہے۔ مکے کی عورتیں آتی ہیں، آمنہ کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں اس جوڑی کو 100% یقینی طور پر سچا ثابت کیا گیا ہے، اس سے بہتر جوڑا ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ جو صفات عبداللہ میں پائی جاتی ہیں وہی تمام تر صفات آمنہ میں پائی جاتی ہیں، یوں ان کی جوڑی کے چرچے اور ان کی جوڑی کے تذکرے ہیں مکے کی سرزمین پر۔ اور رشتے کے طے ہونے کے بعد جناب عبد المطلب اپنے گھر کے کچھ لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ اس وقت کے یثرب پہنچے ہیں، اور نتیجہ یوں نکلا ہے کہ اس وقت جو روایات غالب تھیں مذہبی لحاظ سے، جن روایات پر وہ زندگی گزارتے تھے، جناب عبد المطلب نے اپنے پاک باز بیٹے جناب عبداللہ کا نکاح کر دیا۔ آمنہ ان کے نکاح میں آئیں اور ادھر وہ اپنی اقبال مند بہو کو لے کر مدینے سے مکے کا سفر کر کے مکہ پہنچے۔ گھر کی عورتوں نے سعادت مند بہو کا استقبال کیا، نغمے گائے گئے، اور ایک نئی دلہن کا جو استقبال ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کیا گیا، اس لیے کہ جوڑی ان لوگوں کو انتہا سے زیادہ پسند آئی، اور پسند آنی ہی تھی، اس لیے کہ جو کچھ ظاہر کی آنکھ دیکھ رہی ہے باطن میں اس کے پیچھے میرے آپ کے آقا و مولا سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چھپا ہے۔ حضرت آمنہ آئیں، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 2.5 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرا چاہتے ہیں، اور ادھر جناب عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبداللہ تجارت کے لیے کسی دوسرے ملک جائیں گے۔ نئی نویلی دلہن ہو اور 3 ماہ کا وقفہ مکمل نہ گزرا ہو، اور پھر نئی نویلی دلہن میں بھی جناب آمنہ ہو اور ادھر جناب عبداللہ ہو، نہ دلہا عام شخصیت ہے اور نہ دلہن کوئی عام خاتون ہے۔ ادھر آمنہ کو یہ اطلاع ملی ہے کہ عبداللہ تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، ادھر حضرت آمنہ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، خیال کر رہی ہیں یہ ممکن کیسے ہوگا، ابھی تو چند ماہ گزرے ہیں، میں اپنے شریک سفر عبداللہ کے بغیر رہ کیسے سکوں گی،
لیکن چونکہ قبیلہ قریش کے اس گھر بنو ہاشم کا یہ کوئی نیا طرز زندگی نہیں تھا، یہ ان کا کوئی نیا طرز عمل نہیں تھا، ان کے گھر کے مرد تجارت کے لیے پہلے سے باہر جاتے رہے ہیں، وہ جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک طرف مایوسی کے بادل چھاتے ہیں، ایک طرف مایوسی ہے۔ آمنہ جب یہ سوچتی ہے کہ ان کے شوہر جناب عبداللہ دوسرے ملک تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، ایک لمبے وقفے کے بعد لوٹیں گے، تو مایوسی ان کو گھیر لیتی ہے۔ ایک طرف جب ان کو خیال آتا ہے کہ اس گھر کے مرد تو جاتے رہے ہیں، وہ جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اس خیال سے کبھی افسردہ ہو جاتی ہیں اور کبھی خوش ہو جاتی ہیں۔ ادھر کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستو کی تھیلیاں باندھی جا رہی ہیں، تیار کی جا رہی ہیں، ادھر عبد المطلب خوشی خوشی عبداللہ کو رخصت کرنے کے لیے تیاریوں کو زوروں پر کیے ہوئے ہیں۔ ادھر قریش کی عورتیں گھر میں جمع ہیں، آمنہ کو تسلی کے کلمات کہتی ہیں، ادھر عبد المطلب کے اس بیٹے عبداللہ کو ہمت دلائی جا رہی ہے۔ عبد المطلب قریب آئے، ڈھارس دلائی، امید دلائی، حوصلہ دلایا، اور جیسے ایک عظیم باپ اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے چند ایک محبت بھرے کلمات کہتا ہے، ویسے جناب عبد المطلب گویا ہوئے، ہوشیاری سے جانا، خیال کر کے جانا، اپنے مال کا دھیان رکھنا، اور ایک اچھے تجارت کے ساتھ، پروردگار کی توجہات کے ساتھ، ہماری دعاؤں کے ساتھ، ایک اچھی منفعت کے ساتھ لوٹنا۔ ایک اقبال مند بیٹا، سعادت مند بیٹا اپنے باپ کی نصیحتوں کو سن رہا ہے، ہمتن گوش ہے، سراپا متوجہ ہے، عبد المطلب کی نصیحتیں چل رہی ہیں، اور عبداللہ پاک باز عبداللہ سنے چلے جاتے ہیں۔ ادھر رخصتی کا وقت قریب ہے، عبد المطلب چلے ہیں مکے کی پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے، مکے کے پہاڑیوں کے دامن سے، گزرگاہوں سے ان کو آگے چھوڑ آئے ہیں۔ عبداللہ اب دکھائی نہیں پڑتے ہیں، وہ سفر میں جا چکے ہیں، دن گزر رہے ہیں، ایک گزرا، دو گزرے، ہفتے گزرے، اور اب مہینوں گزرنے کو ہیں۔ عبد المطلب کو فکر لاحق ہوئی، ادھر جو پہلے سے قافلے تجارت کے لیے اس زمین پر جا چکے تھے وہ لوٹ آئے ہیں۔ ادھر آمنہ کی بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے، ادھر عبد المطلب اپنے آپ کو ظاہر تو نہیں کرتے ہیں لیکن بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ قافلے دیگر جو گئے تھے لوٹ آئے ہیں، میرے لخت جگر کا قافلہ نہیں آیا۔ بہت لمبے زمانے کے بعد اطلاع ملی، کسی نے آ کے بتایا کہ وہ قافلہ جس میں پاک باز عبداللہ گئے تھے لوٹ آیا ہے، فلاں جگہ ایک پہاڑی کے دامن میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، کل صبح تک وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر نہیں آ سکا کوئی تو نہیں آ سکے جناب عبداللہ۔ عبد المطلب کو ایک دھچکا لگا، خیال آیا، فوراً اٹھے اور اس قافلے کے لوگوں سے ملے، پوچھا کیا بنا، کہاں ہے میرا بیٹا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ عبداللہ ہمارے ساتھ تھے، ایک اچھی منفعت کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم یثرب پہنچے عبداللہ کو بخار آ گیا، ان کی طبیعت خراب ہے، اور وہ مدینے میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، یثرب میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہاں وہ ان میں قیام پذیر ہیں، صحت ہو جائے گی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو چلے آئیں گے۔ عبد المطلب گھر آئے اور بہت بارعب انداز میں کہا، اس طور پر کہا کہ جناب آمنہ اس کو سن لے، اور کہا صحت مند ہے، سعادت مند ہے، ان کی صحت کمزور نہیں ہے، اور صحت مند لوگ بیمار ہو ہی جایا کرتے ہیں، سفر کی تھکان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہوں گے تو آ جائیں گے، میں نے کہلا بھیجا ہے عبداللہ کا خیال رکھا جائے۔ وہ تسلی کے کلمات جو ایک باپ کہہ سکتا تھا، ایک اپنی عظیم بہو کے لیے، ایک ماں کہہ سکتی تھی، ایک ساس کہہ سکتی تھی، وہ سب کہا گیا۔ لیکن جناب آمنہ کے دل کی دھڑکن کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہیں، وہ ادھر تازہ تازہ دلہن بن کے آئی ہیں، ادھر ان کو خیال ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاریں گی، ادھر وہ سفر پہ چلے گئے۔ اب ایک لمبے زمانے کے بعد جب وہ لوٹے ہیں تو قافلہ تو آ چکا ہے لیکن ان کے عظیم شوہر نہیں آئے ہیں، تسلی دینے والے دیے جاتے ہیں، آمنہ ہے کہ وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتی ہیں۔ بالآخر یہ کہ جناب آمنہ سے، جناب عبد المطلب نے جب یہ بات کہی سیدہ آمنہ سے کہ وہ آ جائیں گے اور ہلکا پھلکا بخار ہے، بخار ہو ہی جایا کرتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، لیکن
नहीं मालूम था सैयदा आमना को कि पहाड़ टूटेंगे गम के और बादल फट जाएंगे और ये जमीन बावजूद अपनी वसात के तंग हो जाएगी। इधर दिन बढ़ते चले जाते हैं, उधर अब्दुल्लाह की तबीयत बिगड़ती चली जाती है। और फिर एक घड़ी वो जो इंतहाई अलमनाक थी, कर्बनाक थी, गमनाक घड़ी थी, अचानक इत्तिला मिलती है, मक्के की औरतें ये कहती फिर रही हैं, मक्के के मर्द ये कहते फिर रहे हैं, तुमने कुछ सुना है? अब्दुल मुत्तलिब का वो बेटा जो 10 के 10 बेटों में सबसे ज्यादा हसीन था, सबसे ज्यादा जमील था, सबसे ज्यादा पाकबाज था, वो जिसको देखे जाने को जी चाहता था, वो जिसको देखते हुए मन नहीं भरता था, तुमने सुना है अब्दुल्ला इस जमीन पर अब नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। औरतें पुकार उठती है, आमना तसल्ली रखना, इत्मीनान रखना, हौसला न तोड़ना, परवरदिगार को यही मंजूर था, यही चाहते थे अब्दुल्ला, यही चाहते थे अल्लाह कि अब्दुल्ला अब इस जमीन पर न रहे, यही तक साथ था तुम्हारा और अब्दुल्ला का। आमना तो ऐसे जैसे सारी दुनिया उनकी उजड़ गई हो, वो सरापा अपने आप को, अपने वजूद को संभाले हुए, मजमा उनके करीब है, औरतें उनके पास हैं, ढारस दिलाती हैं, तसल्ली देती हैं, हिम्मत बंधाती हैं, हौसला देती हैं। लेकिन आमना है कि कहे तो किससे कहें, कहें तो किसको कहें, बात रखें तो किससे रखें, आंसू बहाए जाती हैं। उधर आमना से कहने वाली ये कहती है कि आमना ठीक है अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, उनका और तुम्हारा साथ ये था, लेकिन यहीं तक था, लेकिन सुनो बेटी आमना, तुम्हारे पास एक उम्मीद है जिसके सहारे तुम जिंदगी गुजार सकती हो, एक किरण है, एक उम्मीद है, एक सुबह की उम्मीद है। तुम्हारी कोख को अल्लाह ने आबाद कर दिया है, तुम हमल से हो, प्रेगनेंसी के वक्त गुजार रही हो, तुम्हारे घर आंगन में एक फूल खिलेगा, वो अब्दुल्ला के इन गमों को भुला देगा। आमना तुम्हें जीना होगा, अब्दुल्ला की इस निशानी के लिए जीना होगा, आमना तुम्हें जीना होगा, इस लाल के लिए जीना होगा। इधर जब अब्दुल्ला का ख्याल आता है तो आमना हिम्मत तोड़ बैठती है, और जब उसे सुबह का, उस नई उम्मीद का, उस किरण का ख्याल आता है जो आमना की कोख में पल रही है, तो फिर आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, हौसले में कुव्वत पैदा हो जाती है और आप अपने आप को संभाल लेती हैं। दिन करीब आते चले जाते हैं और हजरत आमना इस सहारे जिंदगी गुजारने लगती हैं कि अब अब्दुल्ला की निशानी मेरे पास रहेगी। और दिन गुजरते रहते हैं, बिलाखिर ये कि वो घड़ियां करीब आ जाती हैं कि जिन घड़ियों में मेरे आपके आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमीन पर आना है। रबीउल अव्वल का महीना करीब आ रहा है, मुबारक साअतें करीब तर होती चली जाती हैं। मक्के के बूढ़े जिनकी उम्र दराज है, लंबी है, वो कभी दाएं देखते हैं तो कभी बाएं, अब्दुल मुत्तलिब के करीब आते हैं और कहते हैं कि आप तो रुआसाए मक्का में से हैं, ऐसा नहीं लगता कि मक्के की फिजा बदल रही है, ऐसा नहीं लगता कि मक्के का मौसम बदल रहा है, ऐसा नहीं लगता कि मक्के की हवाएं पहले से ज्यादा कहिए कि पुरलुत्फ होती चली जाती हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं महसूस मुझे भी होता है, और जो मक्के के बूढ़े हैं वो कहते हैं ऐसा माहौल और मंजर हमने कभी नहीं देखा है, एक जमाना हमारा यहाँ गुजर गया है। बिलाखिर ये कि चर्चे हैं, तस्कीरें हैं, बातें हैं और दिन रात है बढ़ती चली जाती हैं। बिलाखिर ये कि वो घड़ियां, वो साअतें करीब है। मक्के की सरजमीन पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के इस घर से करीब से जब लोग गुजरते हैं तो वो अब्दुल मुत्तलिब से जरा ठहर के पूछते हैं क्या मसला है, क्या बात है, क्या सूरत हाल है। जब तुम्हारे घर के पास से गुजरते हैं तो खुशबू महसूस होती है, क्या इत्र का कारोबार कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब के घर में जो औरतें आती हैं वो आकर जनाब फातिमा जो हुजूर की दादी है उनसे कहती हैं कि आमना तुम्हारी जो बेवा है वो खुशबू लगाती है। उधर हजरत फातिमा ये चाहती है, जनाब फातिमा ये चाहती हैं कि वो पूछे हजरत सैयदा आमना से कि बेवा हो, तुम्हें ये सब इजाजत, ये जेब नहीं देता है कि तुम खुशबू इस्तेमाल करो। लेकिन आमना से बात करने की हिम्मत नहीं होती। एक मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब और उनकी वाइफ जनाब फातिमा ने कुछ डिस्कस किया, बात की और कहा देखो मक्के की औरतें ताना देती हैं, तुम जरा आमना को समझाओ और तुम कहो आमना से खुशबू न लगाया करे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे मक्के के मर्द ताना देते हैं, तुम्हारे घर से खुशबू फूटती है, तुम्हारी बेवा आमना खुशबू लगाती है।
है, ये सब क्या चल रहा है? अब्दुल मुत्तलिब से फातिमा ने कहा तुम कह दो। फातिमा कहती है मैंने 1000 बार सोचा है, लेकिन बेटी आमना के चेहरे पर रौब ऐसा है, जब बात करने जाती हूँ हिम्मत तोड़ बैठती हूँ। सैयदा आमना से हिम्मत करके मियाँ बीवी दोनों आगे बढ़े और आगे बढ़ के हिम्मत की और कहा बेटी आमना, तुम अब्दुल्ला की बेवा हो और बेवा औरत को ज़ेबाइश ज़ेब नहीं देती, औरतें ताना देती हैं, तुम ये खुशबू का इस्तेमाल न किया करो। इधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब फातिमा ने कहा कि खुशबू का इस्तेमाल न किया करें। उधर सैयदा आमना की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गर्दन झुका के निहायत एहतराम से कहा बाबा जान मैं खुशबू नहीं लगाती, मसला ये है कि ये जो निशानी अब्दुल्ला की मेरी कोख में है, ये लख्ते जिगर जो मेरी कोख में पल रहा है, ये सब कुछ इस लख्ते जिगर, इस नूरे नजर और इस मेहमान की आमद का सदका है। आप तो सिर्फ खुशबू को कहते हैं कि मैं खुशबू लगाती हूँ, मैं आपको वो मंजरनामे दिखाती हूँ जो आपकी अकल से परे हैं। बाबा जब मैं रात को लेटती हूँ तो मुझे मशरिक से मगरिब तक सारा जहान रोशन दिखता है, ऐसा लगता है पूरी कायनात सिमट के मेरे हुजरे में आ गई है। बाबा ऐसा लगता है सारी दुनिया मुअत्तर है, सारी दुनिया रोशन है। बाबा आपको क्या पता मैं क्या कुछ देखती हूँ। मेरे घर में वो सफेद नूर की पुतली, नूर की बनी हुई औरतें आकर मुझे सलाम करती हैं। जब जरा गुनूदगी सी छाती है, जब जरा खाबीदगी का आलम होता है, तो मुझसे कोई कहने वाला आके कहता है बुशरा लकी या आमिना फइन्नकी हमलती बिसय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन। आमना मुबारक हो, खुशखबरी हो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, तुम्हारी कोख में जो मासूम पल रहा है, ये दो जहानों का सरदार है। आमना जब ये पैदा हो जाए फइज़ा वुलिदतुहु बिसम्मिही मुहम्मदा, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो इसका नाम मोहम्मद रखना। बाबा आप तो सिर्फ ये बातें कर रहे हैं कि मुझे मैं खुशबू का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बशारतें सुनाई जाती हैं, मुझे नगमे सुनाए जाते हैं, सारी दुनिया को मुझ पर रोशन कर दिया जाता है। बाबा ये बच्चा आम नहीं है, ये बच्चा जहानों का सरदार मालूम होता है, बड़ी अजमतों का मालिक मालूम होता है। अभी आमना को भी खबर नहीं है, अभी फातिमा भी नहीं जानती हैं, अभी अब्दुल मुत्तलिब को भी नहीं पता है, अभी बनु हाशिम को नहीं पता है, अभी किसी को नहीं पता। अब्दुल्ला के इस सिलसिले में जो ऊपर तक इस्माइल तक पहुंचता है, फिर इब्राहिम तक पहुंचता है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे, वासिला इब्ने अस्का की रिवायत है रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हजरत इस्माइल को मुंतखब किया, इस्माइल की औलाद में बनु किनाना को मुंतखब किया और फिर बनु कुरैश को मुंतखब किया, बनु कुरैश में बनु हाशिम को मुंतखब किया और बनु हाशिम में मुझे मुंतखब किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरा इंतिखाब बनु हाशिम घराने से किया है। ये वो घड़ियां हैं, वो सातें हैं, वो लम्हात हैं जिनमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मेरे आपके आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह को इस जमीन पर आना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा कहती है आप तो इन चंद घड़ियों की बात कर रहे हैं, मैं तो और बहुत कुछ देखती हूँ, क्या आपको बताऊं। आप किसी एक खुशबू की बात करते हैं, मैं तो न जाने कितनी खुशबुएं महसूस करती हूँ। बाबा ये मेरा कमाल नहीं है, इधर वो घड़ियां करीब हैं, रबीउल अव्वल का महीना करीब है, तारीखों में उलमा का इख्तिलाफ है, दिन पीर का है, मुख्तलिफ तारीखें कही गई हैं, किसी ने 9 कहा है, किसी ने 12 कहा है और बहरहालिये के मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन की दुनिया में इख्तिलाफ पाया गया। वो मुबारक घड़ी करीब आ चुकी है जब सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन को इस दुनिया में आना है। ज़ुहूर कुदसी है, सुबह सआदत है, सारी दुनिया में एक अजीब इनकलाब बर्पा होने वाला है। उधर मक्के के घरों में अजीब तस्कीरें हैं, एक दूसरे से कहते हैं मक्के के रहने वाले आओ आओ जरा देखो, ये हमारे बुत अभी खड़े थे अभी गिर गए, हुआ क्या है, ये गिरे क्यों जाते हैं। वो अपने बुतों को संभालते हैं, एक दूसरे से शिकायतें करते हैं कि हमारे बुत सजदे में गिर रहे हैं, इनमें अपनी ताकत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को मतऊन कर रहे हैं। किसी को नहीं मालूम है अब जमीन पर तौहीद का आलम बुलंद होगा और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं होगी। ज़ुहूर कुदसी, सुबह सआदत, अम्मा आमना का बयान, अल्लाहु अकबर। वक्त की तकमील हो चुकी है। आप हज़रात इसी तवज्जो के साथ और इसी इन्हिमाक के साथ अगर आइंदा हफ्ते
12:40 تک یہاں پہنچ جائے تو میں اس مضمون کی تکمیل کروں گا، اور یہ اپنی انتہا کو پہنچے گا ربیع الاول کے 4 ہفتوں میں انشاءاللہ العزیز۔ حضور کی ولادت باسعادت پر بات ہوگی، آپ کی زندگی پر بات ہوگی۔ آئندہ ہفتے 12:40 سے ہم گفتگو شروع کریں گے۔ فجزاکم اللہ، اللہ حضور کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔